کیا انسان اتنا طاقتور ہے کہ وہ کسی کی روزی روٹی چھین سکتا ہے اس کے اوپر کچھ کر کے، اس کو بیمار کر کے؟ یہ یا کسی عورت کو بچہ نہ ہوتا ہو تو اگر کسی عالم مولانا کو دکھاؤ تو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے۔ کیا ایسا سچ میں ہوتا ہے؟ انسان اتنا طاقتور ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کسی کے ساتھ؟ جی جواب عنایت فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ دو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پاک کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، صحت دینے والی ذات رب العالمین کی ذات پاک ہے، موت دینے والی ذات جو ہے وہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک غور طلب بات یہ ہے کہ جو پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کو روزے کو بند کر سکتا ہے؟ روزے کو تو کوئی نہیں بند کر سکتا۔ ہاں، ہم اپنی غفلت کی وجہ سے جو رزق ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے، ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اس رزق سے منہ موڑ رہے ہوتے ہیں۔ یا بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کے کاروبار کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو جادو وغیرہ جو ہے وہ کروانا شروع کر دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے وہ نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے، اس کے ہاں رزق کی کمی بھی ہو جاتی ہے، وہ بندہ جو ہے وہ بیماری کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنے والی ہے کہ جادو کرنا کروانا یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کی روشنی میں سخت ناجائز اور حرام ہیں۔ ہاں بالکل، ان چیزوں کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں، یعنی جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں، تو ان کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے دین اسلام نے بھی ہماری تعلیمات کے اندر ان باتوں کو شامل کیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر کے اندر نقصان دینے والی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس کو نقصان نہیں دے رہی، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات پاک کو اپنے پیارے حبیب کے ذریعے اسے تعلیم تو دے رہی ہے کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہوا کرو، اپنی دکان کا دروازہ کھولنے لگا کرو یا کھانے کا اہتمام کرنے لگا کرو تو اس وقت اللہ رب العالمین کا نام لے لیا کرو۔ اگر گھر میں داخل ہونے سے پہلے بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے تو آیت الکرسی کی تلاوت کی برکت سے اس کا گھر جو ہے وہ ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو اس میں نقصان اس کا اپنا ہے، اس میں غفلت جو ہے وہ اس کی ہے۔ اب اپنی غفلت کو رب العالمین کی ذات پاک کی طرف منسوب کرنا جو ہے یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے بیماری کا، بیماری جو ہے وہ اس کی اپنی غفلت کی وجہ سے ہوئی، اللہ رب العالمین کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کھانا کھانے لگا ہے، ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ جب تم کھانا کھانے لگتے ہو تمہارے ساتھ شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی تم رب العالمین کا نام لیتے ہو تو وہ شیطان جو ہے وہ تم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جناب سے جو رزق آنے والا ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وہ رکتا اس وجہ سے ہے کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو وغیرہ کرواتے ہیں۔ جادو وغیرہ کروانا یہ تو اپنی جگہ پہ برحق ہے، دین کے اندر اس کی حیثیت ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے بھی دین اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اب اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا نقصان جو ہے وہ خود کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے دیکھا جائے تو دنیا جہان کے اندر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کا نہ تو رزق روک سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے ہاں اگر کوئی بچہ وغیرہ پیدا ہونے والا ہو تو اس کو دنیا میں آنے سے روک سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جو دوسرا آدمی ہے اس کو احتیاطی تدابیر بھی تو اختیار کرنی چاہیے۔ اب گھر کا دروازہ ہے تو گھر کا دروازہ کھلا تو نہیں رکھتے نا، تو گھر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے تالا وغیرہ جو ہے وہ لگا کر رکھتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر یہاں تک بیان کیا گیا کہ جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جائے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ساری رات اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہیں وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دوسری چیزیں جو شیطانی چیزیں ہیں ان کے اثرات اپنی جگہ پہ برحق ہیں، اور ان کے اثرات کو دور کرنے کے لیے رب العالمین کے کلام کا سہارا لینا، نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا سہارا لینا، یہ ان شیطانی اثرات سے بندہ جو ہے وہ ان شیطانی اثرات سے بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔ انہی کا سوال ہے پھر